آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ 12 نمبر 8 اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین جو ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اگر ہم ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کر دیں، فرشتے ان سے بات کریں، مردے ان سے بات کریں، تب بھی یہ جو ہے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ جن کے دل میں مہر لگ گیا ہے تو پھر دین اسلام کی باتوں کو سمجھنے کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ دین اسلام کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمین میں اگر اکثر لوگوں کی بات کا آپ اعتبار کر لیں تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، اور یہ جو ہے خیالی باتیں کرتے ہیں اور قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ معاشرے میں اس چیز کا مشاہدہ اگر آپ کریں تو بہت ڈھیر سارے افراد اس طرح سے مل جائیں گے کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، اور حقیقت میں دلیل اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اکثر لوگوں کا اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا، دلائل کا اعتبار کیا جائے گا۔ دین کا مسئلہ آ گیا، اکثریت نہیں دیکھا جائے گا، دلائل دیکھے جائیں گے۔ ہماری تعداد زیادہ ہے تو آپ اس میں آ جاؤ، ان کی تعداد کم ہے تو اس کو چھوڑو۔ حالانکہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں، لہذا ان چیزوں کا آپ اعتبار کریں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اسلام کے لیے اس کا سینہ کو کھول دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسلام کا فہم، دین کا فہم ان کو عنایت کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک پوائنٹ کی بات یہ بیان فرمائی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ جو کھیتی باڑی کرتے تھے، مال مویشی کی پالن پوشن کرتے تھے، تو یہ لوگ 3 حصہ کرتے تھے، کچھ بتوں کا حصہ، کچھ اللہ کا حصہ، کچھ اپنا حصہ۔ بتوں کا حصہ کے اندر کبھی بھی کمی نہیں کرتا تھا، پورا دیتا تھا۔ جب اللہ رب العزت کا حصہ کی بات آتی تھی تو یہ کہنے لگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو روپیہ پیسے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اس طریقے سے اپنے باطل معبودوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حصے میں کمی کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیز کیا ہے، گمراہی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کا تذکرہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ دیکھو اللہ رب العزت کے راہ میں جو کچھ چیزیں تم خرچ کرتے ہو یہ اللہ رب العزت کو اس وقت مقبول ہوگا جب یہ چیزیں پاک صاف ہوں گی۔ حرام چیزیں ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے قبول نہیں ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور نیز آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ بنی اسرائیل پر کچھ حلال جانور بھی حرام کر دیا گیا، خر والا جانور، ناخن والا جانور ان کے اوپر حرام کر دیا تھا۔ بعض جانوروں کی چربیاں ان کے اوپر حرام تھی، البتہ گوشت جو ہے ان کے لیے حلال تھا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بلا کر کے کہہ دیجئے کہ اتل ما حرم علیکم حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا، کہ آؤ تجھے میں پڑھ کر کے سناؤ کہ تیرے رب نے تم پر کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ حرام ہے۔
دوسری چیز والدین کی نافرمانی، یہ حرام ہے۔ تیسری چیز اپنی اولاد کو بھوکمری کے ڈر سے قتل کر دینا، یہ بھی حرام ہے۔ اب کیا کریں گے، نہیں مل رہا ہے، پھر بال بچے ان کو کھلانا پڑے گا، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے۔ ڈر سے کیا کرتا ہے، پیٹ میں ہی بچے کو مار دیا جاتا ہے، ابورشن کرا دیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، شریعت میں جائز نہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل لوگ بڑا کمزور ہیں، خواتین بڑا کمزور ہوتی ہیں، لہذا بچے کی پرورش نہیں ہو سکتی، بچہ اگر لیے تو خواتین کی جان کو خطرہ ہے۔ یاد رکھیے، دین اسلام کا معاملہ جو ہے قیامت تک کے لیے ہے۔ اس میں جو اصول، جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس وقت کے لیے ہے، اس وقت کے لیے نہیں ہے، یہ بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ناحق قتل کو حرام قرار دیا، اور ضبط توالد جو لوگ کرتے ہیں نا، یہ ضبط توالد بھی اس آیت کی روح سے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ضبط توالد مطلب 2 بچے ہوئے، 3 بچے ہوئے، آپریشن کرا لیے کہ اب بچے ہم کو نہیں چاہیے، آپریشن کر کے خلی بلی۔ اور بعض دفعہ جو ہے پیٹ سے بچہ دانی کو کاٹ کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود یا عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت آتی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ قرب قیامت کے ٹائم لوگوں میں حالات یہ ہوں گے کہ پیٹ کاٹ کر کے پیٹ سے کوئی چیز نکال لیا جائے گا اور بچہ نہ ہو، بند کر لیا جائے گا۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ رسول بیان کر گئے، اور آج وہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ اکثر میں کہتا ہوں 90% غالباً ایسے خواتین ہیں جو آج کے زمانے میں یہ کیا کر لیتے ہیں، ضبط توالد کرا لیتے ہیں، جبکہ اس آیت کی روح سے یہ حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں بھی روزی روٹی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی روٹی دیں گے، لہذا بچہ کو پیٹ میں مت مارو۔ اور جب سے جہیز کا معاملہ شروع ہوا ہے اور ایک نیا فتنہ معاشرے میں جنم لیا ہے، وہ کیا ہے، پیٹ میں چیک کرتا ہے، لڑکا ہے لڑکی، لڑکی ہے تو پیٹ میں ہی ختم، لڑکا ہے تو چلو بھائی ٹھیک۔ آپ کو میں بتاتا چلو معذرت کے ساتھ، وجے واڑہ کا سائڈ میں ایک علاقہ ہے جودھا برادری کا۔ کون سی برادری ہے؟ جودھا۔ آج سے 10 سال پہلے وہاں پر لڑکی سے شادی کریں گے تو لڑکی کسی کے یہاں نہیں ملتی تھی، ہر ایک کے یہاں لڑکا 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 لڑکا۔ کیوں؟ پیٹ میں بچی ہے، اس کو مار دیا، ابورشن کرا دیا۔ اب لڑکا کی شادی دلائے گا تو لڑکی نہیں مل رہی۔ اب کیا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرو گے تو راڑ بن کر کے زندگی بتاؤ، کہاں سے ملے گی بچیاں؟ یہ عالم ہے، اللہ نے حرام قرار دیا، یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر طرح کی ظاہری اور باطنی جو برائیاں ہیں یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص تنہائی میں برائیاں کرتا ہے، تنہائی میں برائیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک تشرک کی وجہ سے اور ایک تنہائی میں برائی کرنے کی وجہ سے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ آدمی تنہا روم میں سویا ہوا ہے اور ہاتھ میں فتنہ موبائل کے روم میں موجود ہے، جو چاہتا ہے دیکھتا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہے نہیں دیکھے گا، اللہ کا ڈر نہیں ہے تو جو چاہے گا موبائل کے اندر وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو حرام کرا دیا۔ ایک کیا ہے؟ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بچوں کو قتل کرنا، اور ہر طرح کی ظاہری باطنی برائیوں کو انجام دینا، اور ناحق کسی جان کو قتل کرنا، یہ کیا ہے؟ حرام قرار دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک اہم چیز کو یہ بیان فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے ایک لمبی لکیر کھینچی، اس کے بعد اطراف میں چھوٹی چھوٹی لکیروں کو کھینچا۔ لکیروں کو کھینچنے کے بعد کیا کیا؟ کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ جو اطراف میں راستے ہیں نا، یہ شیاطین کے راستے ہیں۔ ہر راستہ کے موڑ پر شیاطین بیٹھے بیٹھے لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، لہذا ان راستوں کی اتباع نہ کرنا بلکہ صراط مستقیم کی اتباع کرنا۔ سائڈ والے راستے پر کیوں نہیں جائیں گے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے سے یہ گمراہ کر دے گا، لہذا اس راستے پر نہیں جائیں گے۔ مزید باتوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے، اور کہا آخر میں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے اوپر فوقیت دیا ہے۔ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی خلاص ہے۔ کیوں؟ تمہاری آزمائش کے لیے یہ ساری چیزیں۔ خلیفہ کس اعتبار سے؟ تمام مخلوقات جو روئے زمین پر اللہ نے پیدا کیا ہے نا، ہر مخلوق کو انسان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ شیطان تو بڑا پاورفل ہے نا، ان الشیطان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسانوں کے خون کے دوڑنے کی جگہ پر دوڑتا ہے، لیکن اس کو بھی انسان قید کر لیتا ہے، کرتا نہیں کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات تو بھرے پڑے، اس کے علاوہ بھی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص دن میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو شیطان انسانی جسم میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی کچھ آیتیں ہیں، پڑھ کر کے آدمی اپنے اوپر دم کر لے تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لے، نہ جادو کا اثر ہوگا، نہ نظر بد لگے گی، اور نہ ہی دیگر پریشانیوں میں وہ مبتلا ہوگا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ جو شخص صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھتا ہے وہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ عجیب اتفاق ہے کہ جو صحابی اس حدیث کو بیان کرتے تھے اسی کو فالج کی بیماری ہو گئی، لقوا کی بیماری ہو گئی۔ ہاتھ پیر گر جاتا ہے نا، لقوا کی فالج کی بیماری ہو گئی۔ اب تابعی دیکھنے کے لیے آئے اور ڈاؤن میں پڑ گئے، یار یہ تو نبی کی حدیث بیان کرتے تھے اور اسی کو یہ بیماری ہو گئی۔ اب یہ صحابی رسول کہنے لگے کہ شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس دعا کی یہ فضیلت لوگوں کو بیان کرتا تھا اور آج مجھے ہی بیماری ہو گئی۔ یاد رکھو جو قسمت میں ہے وہ چیزیں واقع ہو کرتے رہتی ہیں۔ جس دن مجھے یہ بیماری لگی ہے اس دن اتفاق سے میں اس دعا کو پڑھنا بھول گیا تھا، اسی دن بیماری لائق ہوئی۔ اللہ صحابہ اکرام کی زندگی بھی عجیب زندگی۔ تو اس طرح سے ساری چیزوں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کمانڈ دیا ہے، انسان ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے۔ بالآخر یہاں سے جو ہے سورۃ الانعام مکمل ہوتا ہے اور سورۃ الاعراف شروع ہوتا ہے۔ اعراف جنت اور جہنم کے بیچ ایک بڑی دیوار ہے، اس دیوار کو کہا جاتا ہے۔ اعراف میں جو لوگ ہوں گے وہ اندازے سے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، اندازے سے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ اس سورہ میں پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی کہ دیکھو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے تم اس کی اتباع کرو، یعنی قرآن۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا۔
اللہ نے پوچھا ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ اے اللہ تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کو سلگائی آگ اوپر جاتی ہے، مٹی کو چھوڑ دیجیے نیچے چلی جاتی ہے، تو آدم سے میرا مقام زیادہ بلند ہے، میں آدم کو سجدہ کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل یہاں سے باہر، اب تمہارے لیے میرے پاس کوئی جگہ نہیں۔ آسمان سے نکال دیا، ہٹا دیا اللہ تعالیٰ۔ اب اس نے کیا کہا؟ اے اللہ ذرا وقت مجھے مہلت دے دے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک من المنظرین، جاؤ تمہیں قیامت تک مہلت دے دی گئی۔ اب یہ شیطان کہنے لگا کہ ہر راستے پہ میں بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا، گمراہی کے راستے پر گامزن کر دوں گا، دائیں طرف سے بائیں طرف سے آگے سے پیچھے سے ہر ناحیے سے گمراہ کرو۔ اور شیطان نے قسم کھائی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا جو نیک بندہ ہے تو اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ بات چلی تھی کس سے؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس سے۔ ابلیس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو ہی گمراہ کیا۔ کیسے؟ جب آدم علیہ السلام کو اور آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں اللہ نے رکھ دیا تو شیطان جا کر کے وسوسہ ڈالنا شروع کیا اور قسمیں کھانا شروع کیا۔ اللہ کی قسم ہے آدم علیہ السلام تجھے معلوم ہے کہ شجر ممنوع سے کیوں روکا گیا؟ کہا نہیں کہ یار اس لیے منع کیا کہ تم بزرگ فرشتہ نہ بن جاؤ، کبھی پھر اللہ کی نافرمانی ہی تجھ سے سرزد نہ ہو۔ اور کیوں کیا تم معلوم ہے کہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیش تم جنت کے اندر رہ جاؤ گے اگر اس پھل کو کھا لو گے۔ اب آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی فرما برداری چاہتے تھے نا، ہمیشہ جنت چاہتے تھے نا۔ اب شیطان کی بات آ کر کے بھاگ گئے اور شجر ممنوعہ کو آدم علیہ السلام نے کھا لیا۔ کھانا تھا، جسم سے کپڑا اڑ گیا، اب مارے شرم کے بھاگنا شروع کیے۔ بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پیر کا جھاڑ تھا، اس کے کانٹوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو بال تھا وہ الجھ گیا اور یہاں پر یہ ٹھہر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آدم مجھ سے تو بھاگ رہا ہے، کہا پروردگار عالم میں بھاگ نہیں رہا ہوں، مجھے شرم آ رہی ہے، جسم میں کپڑا نہیں، شرم آ رہی ہے کہ آدم میں نے منع کیا تھا نا شجر ممنوعہ کا مرتکب نہ ہونا، لیکن تم نے کیا کیا؟ شجر ممنوعہ کو کھا لیا۔ یاد رکھو لباس ایک بہترین چیز ہے، لیکن تقویٰ کا لباس اس سے زیادہ بہترین چیز ہے۔ تقویٰ کا لباس اس طرح سے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ ابلیس کے ساتھ جو پیش آیا یہاں پر بیان کیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ دیکھو تم اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرو اور چھوٹی باتوں کو اللہ کی طرف منسوخ نہ کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے؟ مادر زاد ننگے ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا گیا تو اس نے کیا کہا کہ ہم نے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے، لہذا ہم بھی ننگا طواف کرتے ہیں۔ مرد حضرات تو خود ویسے ہی حالت میں رہتے تھے، خواتین البتہ کیا کرتی تھی، کچھ چمڑا وغیرہ یا تھوڑا سا کپڑا وغیرہ لے کر کے مخصوص جگہ کے سامنے رکھ لیا کرتی تھی، ان کا یہ عادت تھا۔ دو باتوں کا انہوں نے عذر پیش کیا، ایک کیا ہے ہمارے وہ آباء و اجداد کرتے تھے، دوسرا کیا ہے اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ فاحش چیز کا حکم نہیں دیا، بے غیرتی بے پردگی فاحش چیز اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، یہ لوگ اپنے سے کر دیا۔ پھر یہ چیز شروع کہاں سے ہوئی؟ تو یہ چیز سورہ بقرہ کی تفسیر اٹھائیں گے پارہ نمبر 2 کی، تو اس میں آپ کو ایک بات ملے گی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
ان دونوں بدبختوں نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ کے اندر زنا کیا۔ جب زنا کیا تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ اب جب پتھر کا بنا دیا تو ایک کی مورتی صفا پہاڑی پر رکھ دی گئی، دوسری کی مورتی مروہ پہاڑی پر رکھ دی گئی۔ یہ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ صفا مروہ کا بھی سعی کیا کرتے تھے۔ جب زمانہ اسلام ہوا تو صحابہ کرام نے جھجک محسوس کی کہ آصاف نائلہ کے لیے جو ننگا ہو کر کے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا اور جو اللہ تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا تھا، ان کی بت کو لوگ پوجتے تھے اور ہم جو ہے اس طرح سے کیا کرتے تھے؟ چکر کاٹتے تھے، تو اب شاید اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ پھر بتوں کو وہاں سے پاک صاف کر دیا فتح مکہ کے موقع پر، اور خانہ کعبہ کے اندر بھی جو 360 بت رکھے ہوئے تھے ان چیزوں کو بھی ختم کر دیا گیا۔ تو اسی کو دلیل بنا کر کے اس وقت سے یہ لوگ ننگا طواف کرنا شروع کر دیے تھے خانہ کعبہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آبا پرستی درست نہیں ہے، اللہ نے اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا۔ اور آج بھی اگر لوگوں کے سامنے قرآن کی دلیل پیش کیجئے، احادیث سے دلیل پیش کیجئے، تو کیا کہہ دیں گے؟ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے، یہ کہا ہے، لہذا وہ بڑے بزرگ کا حوالہ دیں گے اور قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ دیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے مزید چیزوں کا تذکرہ کیا اور تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو کہا کہ جنتی جب جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، بیچ کے لوگ امید سے رہ جائیں گے آراف والے کہ شاید ہمیں جنت ملے گی، اور جنت اس کو ملے گی لمبی مدت کے بعد۔ تو یہ جو اصحاب جہنم ہے، جہنمی لوگ ہیں، یہ جنتیوں کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے؟ اے جنتیوں تھوڑا سا پانی دے دو، ہم پی لیں گے، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ انفیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو روزی روٹی دے رکھی ہے ان میں سے تھوڑا سا دے۔ تو یہ جنتی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ان چیزوں کو حرام قرار دیا، لہذا ہم جو ہے تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے کچھ خاص چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا کہ خفیہ طور پر عاجزی و انکساری کے ساتھ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پکار کو سنتا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا اللہ تعالیٰ بارش کو برساتا ہے اور مردہ زمین کو پھر زندہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے تمہاری زندگی ہوگی، موت آئے گی، مر جاؤ گے، پھر قبر سے دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے قوم عاد کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ قوم عاد نے حضرت عاد علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی تو ان لوگوں نے نہیں مانی، بالآخر اللہ رب العزت نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے قوم ثمود علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، ان لوگوں نے نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے جو معجزاتی طور پر پہاڑ سے اونٹنی کو دیا تھا، اس اونٹنی کی ٹانگوں کو، باچھوں کو کاٹنے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب میں گھیر لیا اور پوری قوم برباد ہو کر کے رہ گئی۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا اور کہا کہ تم لوگ اس طرح کی برائی کو چھوڑ دو، ایسی برائی تو تم سے پہلے کسی قوم نے کیا ہی نہیں، تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، یہ حرام ہے، درست نہیں ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو پریشان کیا، بالآخر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو پتھروں کی بارش برسا کر کے تباہ کر دیا۔
پھر آگے شعیب علیہ السلام کا واقعہ کو بیان کیا کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو قوم کے لوگوں نے شعیب علیہ السلام پر لعن طعن شروع کر دیا، اور نام توڑ میں جو کمی بیشی یہ لوگ کرتے تھے تو اس میں سے بھی یہ لوگ باز نہیں آئے، بلاخر پوری قوم کو یہ تباہ کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اس بات کو واضح کیا، اگر یہ لوگ ایمان لاتے تو اللہ تعالیٰ برکت کے دروازوں کو آسمان سے ان کے لیے کھول دیتا، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائے، اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا فرعون کا واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے فرعون کے سامنے توحید کی دعوت دی، فرعون انکار کر دیا، وقت کا بڑا بادشاہ، ظالم بادشاہ۔ پھر آخر فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہے، جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا، پھر آخر موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، یہ جادوگر ہار گئے، اور جادوگروں نے کہہ دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون، قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم لوگ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کو غصہ آیا اور کہا تمام جادوگر ایک جگہ ہو کر کے، ایک طرف ہو کر کے میری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہو، یاد رکھو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ اللہ کا حکم ہوا، موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو لے کر کے یہاں سے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا تذکرہ کیا، مزید باتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کرتے ہوئے اس چیز کو واضح کیا کہ دیکھو بنی اسرائیل پر ہم نے سخت آزمائش کا دور ڈال دیا تھا۔ ان سے سخت آزمائش کس بات پر ہوئی کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں تک الحمدللہ ہم نے تراویح میں سماعت کیا اور ان کی تفسیر بھی ہمارے سامنے آ چکی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب